زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان، الاستغراق یا جنس کا معنی تو سارے انسانوں کا ترجمہ کرتے ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں، سارے انسان نقصان اٹھا رہے ہیں۔ امام راضی کے بارے میں مروی ہے، وہ نقل وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا، برف فروش، یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں میرا سامان خرید لو ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ برف مسلسل پگھلتا رہتا ہے، اگر ایک آدمی برف بیچ رہا ہے اور اس کے محفوظ رہنے کا انتظام نہیں ہے تو اس کا مال مسلسل کم ہو رہا ہے۔ یہی بات وہ شخص لوگوں سے التجا کہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ میرا سامان جلد از جلد خرید لیں ورنہ میرا پورا کا پورا مال ضائع ہو جائے گا، گھاٹا اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ حضرت امام راضی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو والعصر کی قسم کا ذکر کیا اور آگے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، یہ معنی اور مفہوم بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا جب اس برف فروش کی اس کیفیت کو میں نے دیکھا۔ وہ کیسے سمجھ میں آئی؟ وہ اس طرح سے کہ اس آدمی کی پونجی اور سرمایہ حاصل، مال تجارت مسلسل کم ہو رہا ہے، وہ پگھلتا جا رہا ہے۔ اگر کسی نے اس کا وقت پر استعمال نہیں کیا، خریدا نہیں، تو وہ گھاٹے میں جائے گا، پورا مال ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی دنیا میں ہم کو اور آپ کو زندگی ملی ہے، زندگی کے اوقات اور لمحات ملے ہیں، یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر وقت کی اہمیت کو اگر جانتے ہوئے ہم نے اس کا صحیح استعمال کیا تو ہم فائدے میں ہیں، اور اگر ہم نے اس کو ضائع کر دیا، بے عملی میں گزار دیا یا بد عملی میں گزار دیا تو ہمارا گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ بے عملی کی تو گھاٹا اور بد عملی کی تو بڑا گھاٹا، ہمارا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ وقت پر اپنے ملے ہوئے برف کو، یعنی زندگی کے لمحات جو مسلسل پگھلتے جا رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی موت اور قبر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس قبر اور موت کے منہ میں جانے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کو پہچانے۔ ہاں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، ہاں، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آ جائے، اور پھر وہ یہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ پروردگار ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تو مجھے کچھ قریب کی وقت کی ایک مہلت اور مدت دے دیتا، موت کا وقت تھوڑا سا ٹال دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تھوڑی سی مہلت مل جاتی موت کا وقت آ جانے پر۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا لو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العالمین کسی کے مقررہ وقت آنے کے بعد بالکل اس کے وقت کو مؤخر کرتا ہی نہیں۔ میں نے ابھی گزشتہ کئی تقریروں میں کہا، آپ دوسرے علماء سے بھی سنتے ہوں گے، وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننے کے لیے یہ جو موت کا منظر قرآن نے کھینچا ہے، اس سے بہتر شاید کوئی انسان کے لیے واعظ و نصیحت کا پیرایا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے آپ کو اس مرحلے میں رکھیے کہ آپ مر رہے ہیں، موت کا وقت آ رہا ہے، اس وقت آپ کے خیال میں آ رہا ہے، مرد ہو یا خواتین، سوچئے کہ اس وقت آپ اور ہم سوچیں کہ تھوڑا موقع مل جاتا، کچھ نیکیاں کر لیتا، کچھ نماز پڑھ لیتا، توبہ استغفار کر لیتا، وصیت نصیحت کر لیتا، لوگوں سے جو معاملات بگڑے ہوئے اس کو میں اصلاح اور سدھار کر لیتا۔ اس وقت جب آپ یہ سوچیں گے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اور ایک سانس کی بھی آپ کو مہلت زائد نہیں ملے گی جو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے اس سے۔ یہ وقت آ جائے گا تو پھر مہلت نہیں ملنے والی ہے، اور جب وہ وقت آ گیا تو انسان کا قصہ ختم۔ مات فقد قامت قیامت ہو، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی، جس کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کان الاعراب اذا قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعراب دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو پوچھتے تھے متی الساعہ، یسألونہ متی الساعہ، ہاں، یسألون عن الساعہ، قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ فینظر
الی احدث انسان منہم. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجلس میں سب سے چھوٹی عمر کے بچے کی طرف دیکھتے اور کہتے ان یعش ھذا لم یأتہ کیا ہے الحرم الا قد قامت ساعتکم، کہ یہ بچہ جو کم عمر کا ہے یہ اگر زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری موت آ جائے گی اور تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے، سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ بچہ بوڑھا ہوگا، اس سے پہلے یہ جو جوان بوڑھے ہیں یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گی. اب اس قسم پر غور کیجئے، والعصر، یہ موقع جب چلا جائے گا تو اس کی قیمت معلوم ہوگی. جہنمی اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ دنیا میں واپس بھیج دے. قرآن نے کئی جگہ ان کی اس فریاد کا ذکر کیا ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ پروردگار اس جہنم سے ہمیں نکال دے، دنیا میں واپس بھیج دے، ایک موقع اور دے دے. اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اب صالح اور نیک عمل کریں گے. ہم نوجوانوں کی ذمہ داریاں، بوڑھوں کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں جانیں گے اور اسے ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. الم یاتکم کیا ہے، الم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر دنیا میں نہیں دی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. قرآن حدیث اس کو پیش کرنے والے نبی کے بعد نبی کے ورثہ منذرین کی شکل میں، ڈرانے والوں کی شکل میں تمہارے پاس آئے. تمہیں جوانی ملی، بڑھاپا ملا، موقع ملا، تم نے غور ہی نہیں کیا، وقت کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا. لہذا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، جو اپنی زندگی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. وہ نقصان اٹھانا ہی ہے انہیں.